یہ کہانی ہے ناگپور کی ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے پچھلے 38 سال کے دوران 13,000 لوگوں کو اردو سکھانے کا کارنامہ انجام دیا۔ بات کریں گے ناگپور کے بزرگ محمد قمر حیات صاحب کی، جنہوں نے شہر کے گھر گھر میں اردو کے چراغ روشن کیے۔ جو ناگپور میونسپل اسکول میں ٹیچر تھے، انہوں نے 1979 میں اردو زبان میں غیر اردو طبقہ یا برادری کی دلچسپی کے سبب اس مشن کا آغاز کیا تھا۔ 2003 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس طویل عرصے کے دوران صرف کووڈ میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب ان کے کلاسز بند ہوئے تھے۔ قمر حیات صاحب کہتے ہیں کہ اردو سکھانے کے مشن کا آغاز مشہور شاعر مرحوم منشاء الرحمان خان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے انہیں کلاسز شروع کرنے کی ترغیب اور ہمت دی۔ کیوں پہلے کورس میں 80 لوگ شامل ہوئے، جبکہ 3 ماہ کے دوران کورس کمپلیٹ ہوا۔ خود انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اتنا لمبا اور کامیاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں نے مجھے بہت احترام دیا، جن میں اکثریت نان مسلمز کی ہے۔ جب بھی آمنا سامنا ہوتا ہے وہ پیر چھونے کے لیے جھکتے ہیں تو میں انہیں کندھوں سے پکڑ کر گلے لگا لیتا ہوں۔ ناگپور میں قمر حیات صاحب سے اردو سیکھنے والوں میں خاتون ججز، ڈاکٹرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور لائبریرینز کے ساتھ دیگر زبانوں کے دانشور بھی شامل تھے۔ یہاں تک کہ RSS سے وابستہ لوگوں نے بھی اردو سیکھی۔ مہاراشٹر میں اردو کی خاموش خدمت کرنے والے قمر حیات صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اسے کاروباری رنگ دینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ لوگوں میں اردو سیکھنے کا ایک بڑا سبب شاعری بھی رہا، اس لیے میں نے ایسی شاعری پیش کی جو قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ قمر حیات صاحب نے اردو سکھانے کا مشن اس لیے شروع کیا تھا کہ وہ سرکاری اور غیر سرکاری کوششوں سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر انسان چاہے تو شکایت کے بجائے عملی طور پر خود ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ قمر حیات صاحب کی خدمات کو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا۔ انہیں 1983 میں ناگپور میونسپل کارپوریشن کا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا تھا۔ اس کے بعد قمر حیات صاحب کو 1997 میں مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے خصوصی ایوارڈ سے نوازا، مگر ان کا کہنا ہے کہ بہترین ایوارڈ وہ ہوتا ہے جب ان کے شاگرد بلیک بورڈ پر لکھی ہوئی اردو کو پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاگردوں کی آواز میرے لیے بہترین ایوارڈ ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اردو اور محبت کا اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے اردو کبھی مر نہیں سکتی۔